اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کن عادتوں سے بچنا چاہیے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي. مومن تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے اندر کون سی عادتیں نہیں ہونی چاہیے، کن عادات سے اس کو بچنا ہے۔ جیسا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، تو تانا کب دیا جاتا ہے؟ جب ہم نے کسی پر احسان کیا ہو، کسی کے ساتھ بھلا کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، کسی کی مدد کی ہو، خیر خواہی کی ہو، اور بدلے میں وہ شخص ہمارے ساتھ ویسا رویہ اختیار نہ کرے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تانا دیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو لعنت ملامت کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کے ساتھ بہت اچھا کیا اور یہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کسی کے ساتھ اچھا کریں تو اچھائی کا جو ہے خیال، اچھائی کی جو توقع، وہ اللہ سے رکھیں۔ اللہ کوئی بھی نیکی کریں تو صرف اللہ سے اس کی طلب چاہیں، اللہ سے اس کا ریٹرن چاہیں، نہ کہ بندے سے چاہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف نیکی کا رخ کر کے نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں یا خیر خواہی کرتے ہیں، تو پھر ہم ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں، جیسا کہ کسی کو تانا دینا، طنز کرنا، لعنت ملامت کرنا، احسان جتلانا، ایذا پہنچانا، یا یہ کہہ لیں کہ ریاکاری میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، احسان کیا ہے، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اس چیز کو سراہے اور ہماری واہ واہ ہو۔ تو یہ بدلہ ہم چاہتے ہیں جو کہ مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پھر ہے فحش گوئی اور بیہودہ باتیں۔ جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو ہمیشہ اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، نہ تو فحش گو بنے اور نہ ہی بیہودگی اختیار کریں۔ ایسی باتوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور سننے والے کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو ہمیں اپنے اندر ایک اچھے مومن کی صفات پیدا کرنی ہے، لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں تانا گوئی، تانا دینے سے، لعنت کرنے سے اور بیہودہ باتوں سے خود کو بچانا ہے انشاءاللہ۔